سینٹر میں ہمارے پاس فیسلٹی ہے وہ ہم نے کیا، اور اس میں سے 869 اس کے ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں جو ابھی تک اس کے فورنسک ڈیٹا میں سے ہمیں ملے ہیں۔ ان میں سے جو ہم لوکیشن لے رہے ہیں کہ جو کہاں پہ ان کی لوکیشن ہے، 639 کی ہمیں لوکیشن اس کی ریسیو ہو گئی ہے۔ اب انٹرسٹنگلی اس میں سے صرف 132 جو ہیں وہ کراچی کے ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے اس میں سے 132 کراچی کے ہیں، باقی کراچی کے نہیں ہیں، اور 240 کی لوکیشن ہمیں ابھی اس کی ملنی ہے۔ اس سے ہمیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا نیٹ ورک ہے یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، اس کے ٹینٹیکلز اور جگہ پہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 200 جو ہمیں ان کے کانٹیکٹس ملے اس میں سے جو ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں تو تقریباً 300 جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ڈرگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کے اندر پوری طرح انوالو ہیں۔ اب جو ہم تفتیش کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس میں سیگریگیشن کرنی ہے کہ یہ جو کانٹیکٹس ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں وکٹم کتنے ہیں، ہم وکٹم کس کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہم وکٹم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو اس نشے کی عادت میں لگا ہے، وہ ایک کیٹیگری ہوئے گی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آگے سیل کر رہے ہیں، وہ ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اکیوز ٹریٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو اس کے ہاربرز ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں کسی چاہے پولیس کے ہیں چاہے اور بھی کسی بھی سے ہوں، ہم اس کو ان کے ہاربر ملیں گے جنہوں نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس کو اتنا زیادہ آپریٹ کرنے کی فیسلٹی دی ہے۔ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے۔ باقی اس کی جو ہمیں ابھی تک اس کا وہ بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں جہاں اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیلنگ ہوتی تھی، یہ بھی کسی حد تک میڈیا میں آ گیا ہے، لیکن اس کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 500 پیجز کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے، جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اس میں کچھ ایک ٹرانزیکشن جو ہے کسی اینا نام کی ہے لاہور بیس، تقریباً اس کے اندر سب سے زیادہ ٹرانزیکشن اس اکاؤنٹ میں ان کی ہیں، 90 لاکھ سے یا اس سے زیادہ کی بھی ٹرانزیکشن ہے۔ تو یہ والی جو ہے اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن، ہم ان ساروں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کا ساروں کا رول اسرٹن کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے ہے۔ یہ ہم دیکھیں صرف 2 دن میں اتنا کام کر پائے ہیں، آگے ہم نے جانا ہے کورٹ میں اسی استدعا کے ساتھ کہ وہ آگے ہمیں پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آج رات کو بھی ہم نے ایک جگہ پہ ریڈ کیا ہے، وہ اس کا پرانا گھر ہے، وہاں سے بھی ہمیں کوکین ملی ہے، اس کا ہم نے الگ سے ایک کیس رجسٹر کر دیا ہے۔ تو اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن اور انشاءاللہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم تفتیش میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے کولیبریشن کیا ہے، مختلف پنجاب پولیس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کے ہم ڈیٹیل لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ANF کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ چونکہ یہ ایک نیشنل اور ہو سکتا ہے کہ ٹرانس نیشنل یہ اس سے بھی باہر، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نیٹ ورک میں کچھ فارنرز ہیں افریقن کنٹریز کے، لاہور میں ہیں، 6 7 8 ہیں ہمیں جو اس کی ویزیبلٹی ہے، ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے 20 تک تو عورتیں ہیں جو کہ اسی نیٹ ورک سے ہیں اور وہ بھی لاہور بیسڈ ہیں اور وہاں پہ ہے، اور ہمیں یہی جو چیز پتہ چلی ہے کہ جو مین شپمنٹ آتی تھی وہ ادھر وہیں سے آتی تھی، وہیں سے یہ وہاں اس کو بنا کے اور مکسنگ کر کے پروڈکٹ بنا کے مختلف طریقوں سے کراچی آ کے رائڈرز ان کے انیشیلی اس نے یہ کیا کہ اپنے رائڈرز تھے، 9 رائڈرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جس میں سے 8 رائڈرز ایسے ہیں جو کہ پنجاب بیسڈ ہیں، وہ صرف اس کام کے لیے آتے تھے، کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ایک رائڈر ہے انیشیل اس میں کہ جو یہاں کا تھا۔ جب ان کے رائڈر پکڑنے شروع ہو گئے تو انہوں نے ماڈس آپرینڈی اپنا چینج کیا، رائڈرز بھیجنے کے بجائے یہاں کے جو لوکل رائڈرز تھے مختلف سروسز کے ان کے تھرو اس نے وہ کرنا شروع کیا۔ میں نے جیسے بتایا FIA کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے کیونکہ اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات ہے، وہ NCCI کے ساتھ سائبر کرائم والوں کے ساتھ ہمارا ہے کیونکہ اس میں بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں اور باقی چیز ہے۔ FMU کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ تاکہ مزید اکاؤنٹس اس میں آئیں گے اور ایک پوری چین چلے گی، اسی لیے یہ براڈ بیسڈ قسم کی ایک تفتیش ہم نے کی ہے اور یہ انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی۔ 4 نام ہم نے بھیجے ہیں ECL میں ڈالنے کے لیے، وہ لوگ کہ جو اس پہ انوالو ہیں ہم آگے بھی بڑھائیں گے تاکہ ان کے نام ہم ECL میں ڈالیں اور وہ فرار نہ ہو سکیں۔
ایک آپ کو ہوگا کہ ایک قتل کا مقدمہ بھی اس میں درج ہوا ہے، اور وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے جس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے پاس سے اس کے کانٹیکٹ ملے، وہ ہم اس کو مرڈر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم اس تفتیش کے ادارے میں ہم یہ ہوگا کہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جی کئی ڈیتھس ایسی ہوئی ہیں، اگر کہیں اس کا کنیکشن آئے گا اس کے نیٹ ورک کے ساتھ یا ان کے ساتھ، وہ ہماری تفتیش میں ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے، تو ہم وہ کیسز بھی انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عرفان صاحب ہیں، اس کی وہ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ لیپس بھی ہے اور اس میں کچھ باقی بھی چیز ہے، جس لیول پہ بھی اس کی انوالومنٹ ہوگی ہم اس کو نہیں اسپیئر کریں گے، اور ایویڈنس بیسڈ حقائق کی بنیاد پہ ہم ان کو جہاں ڈپارٹمنٹل الیکشن بننا ہوگا وہاں ہم ڈپارٹمنٹل الیکشن لیں گے، اور جہاں اگر کرمنل سچویشن ہوگی وہاں ہم کرمنل اس کے اندر پروسیڈنگ کریں گے۔ اور ایک بات میرا خیال ہے کہ ان ڈیٹیلز کے علاوہ یہ چونکہ آن گوئنگ چیزیں ہیں، جیسے کوشچن آنسر میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں اس کی ایک بات میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کی کورٹ میں اپیئرنس ہوتی ہے اس وقت بہت ویڈیو آئی، میں سمجھتا ہوں کہ ARY نے اور ہمارے دوست نذیر شاہ نے کافی، میں اس کو پازیٹیولی سے لوں گا کہ میٹر دیکھیں ہائی لائٹ ہوا، اگر یہ وہ کامیاب ہو جاتے تو ہم سب کی دیکھیں یہ ایک طرح سے ناکامی تھی، تو وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور لیکن اس میں اس کے بعد جو ہوا نا اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک وہ پھر ایک جیسے سوشل میڈیا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک جس کو کہیں نا اسٹارم ان دا ٹی کپ ہوا، طوفان بدتمیزی بھی ایک حد سے ہوا، اور اس کے اندر مختلف چیزیں شروع ہوئیں، اور لگ ایسے رہا تھا کہ ایک ولن کو ہیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ ایک مجرم ہے، وہ ایسے پروجیکٹ ہو رہی تھی کہ جیسے یہ کو ہیرو ہے۔ بہت ساری غیر مصدقہ معلومات، ہاف کوکڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی، اس کو چلایا جا رہا تھا، اور یہ چیزیں اور الزام آئے، پولیس ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کریکٹرائزیشن ہوئی، کرٹیسزم بھی ہوا جو کہ ٹھیک تھا، کہیں جگہوں پہ کریکٹرائزیشن ہوئی جس کو میں کہوں گا کہ مناسب نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں کی گئیں جو بالکل بیس لیس تھیں، ان کو بھی میرا نہیں خیال ہے کہ اس بغیر کسی اس کے وہاں پہ کوئی بات ایسی کی جائے۔ جو سب سے زیادہ سیریس وائلیشن میں اپنی نظر میں جو سمجھتا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں سے ریکوری ہوئی ہے اس کی ویڈیو چلائی گئی ریکوری کی، وہ اگر ہماری طرف سے لیک ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پارٹ پہ اٹس اے کرمنل تھنگ کہ جی ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے، کہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسی چیز شیئر کر رہا ہے۔ آپ کے پارٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بریکنگ کی ریکوائرمنٹ ہے باقی، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ دیکھیں یہ کیس جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں آگے بھی جا رہے ہیں، تھوڑی سی ہمیں ذمہ داری کا وہ کرنا پڑے گا کہ یار یہ کیس خراب نہ ہو۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کئی ایسے اپنے جرنلسٹ بھائیوں کو جانتا ہوں رابطے میں، اس کیس میں بھی ان کے پاس معلومات تھی، بہت ساری معلومات انہوں نے نہیں شیئر کی، کیونکہ اور سینسٹیوٹی کی وجہ سے نہیں شیئر کی کہ تفتیش متاثر ہوگی، کچھ بھائیوں نے نہیں خیال کیا، اور وہ ان کے لیے ان کی اپنی ریزنز ہوں گی، پروفیشنل ریزن ہوں گی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس میں ہمیں اس ساری چیزوں کو باہر رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک سوشل ایشو ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے دیکھیں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، ہماری پوری کی پوری نسل اس کے ساتھ افیکٹ ہو رہی ہے۔ یہ چیز کل میرے اور آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے، اللہ معاف کرے، تو ہمیں اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لینا چاہیے، اور میں یہ یقین کروں گا کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ ہماری بالکل آپ کریں، کرٹیسزم ضرور کریں، کیونکہ اس سے ہمارے کام میں بہتری آتی ہے، ہم اپنی سیلف کریکشن کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ہمارا احتساب کا ایک عمل ہے، لیکن اس میں تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ تفتیش افیکٹ ہو رہی ہے اس کو ہمیں اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ کافی پکڑی نہیں گئی، پہلے کر رہی تھی، تو دیکھیں یہ تو کریڈٹ ہے نا سندھ پولیس کا، دیکھیں یہ اتنے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اتنا سوفسٹیکیٹڈ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے، یہ ایک عام قسم کی ڈرگ کی وہ نہیں ہے، اس میں بڑی سوفسٹیکیشن انوالو ہے، وہ ویسے تو ہے کہ خود لے کے جا رہا ہے کہیں دے رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، دیکھیں وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس میں پیسے کوئی فزیکلی نہیں لے رہا، تھرڈ پارٹی کے تھرو، تو یہ ایک بڑا کمپلیکس ہے، اسی وجہ سے دیکھیں وہاں پہ بھی ریڈار پہ نہیں آئی ہے اتنے عرصے سے، لاہور جیسے بڑے شہر میں جہاں کہ اچھی افیکٹو لا انفورسمنٹ ہے، وہاں
ANF کی ہے پورے ملک میں ان کا نیٹ ورک ہے. اس کے بھی دیکھیں ایک کیس میں ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کوئی ہمارے لیے بھی, ہم نے تو پھر بھی دیکھیں اتنے سارے کیسز ہیں اس میں چالان بھی ہوا, اور اچھے ہونا چاہیے تھا اس میں. اس کی دیکھیں ایکویٹل بھی ہوا, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار اتنا بہتر کیس اس میں ایکویٹل کیا ہوتا ہے. تو یہ سارا پرابلم ہے. تو ان کرٹیسزم اپنی جگہ پہ, لیکن یہی پولیس والے ہیں دیکھیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس میں بڑے انسنگ ہیرو ہیں. بڑی محنت اس کے اوپر کی گئی ہے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی لاہور سے اس کو پکڑا ہے, تو دیکھیں ایسی بات نہیں, اس کو یہاں سے پکڑا ہے. انٹیلیجنس کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بڑی کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو لایا جاتا ہے, لوگوں کو لیور ان کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کو وہاں سے. تو یہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بڑی محنت ہے, پولیس کی بڑی محنت ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی بڑی محنت ہے, اور آگے بھی ابھی بھی کام چل رہا ہے. ہمارے اوپر بھی دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بالکل بغیر کسی چیک کے کام کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. سب ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں, سارے انٹیلیجنس, کیونکہ سب اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور سب ہماری اس کے اندر ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی پولیس کے اوپر میں اس لیے کہوں گا کہ یار دیکھیں کرٹیسزم ہے, لیکن یہی لوگ ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں نا. اس کراچی سندھ پولیس کے دیکھیں 2600 شہداء ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے, آپ کی خدمت کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی ہے. 1000 صرف کراچی پولیس کے ہیں. تو ان کی میں یہ سمجھوں گا کہ اچھا جہاں کام ہو ضرور ان کو انکریج کریں, تاکہ آگے بھی ہم آپ کی مدد کر سکیں. اور ہم آپ کو دیکھیں یہ ٹیم بنی ہے, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, ہم بالکل ہمت سے اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ بہت زیادہ صرف ایک کیس ہی نہیں ہے, اس اے ٹیسٹ کیس, اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ہم کریں گے. مجرموں کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, جو لوگ انوالو ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور دیکھیں اس نے پنکی نے چیلنج کیا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ وائس نوٹ بھی ہیں, لیکن اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں وہ کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے کوئی نہیں پتا. ہمارے ان لوگوں نے, ان ہیروز نے, جو کہ جونیئر آفیسر ہوں گے, لیکن انہوں نے دیکھیں محنت سے جا کے اس کو اتنے خطرات کے باوجود بھی اس کیس کے اوپر کام کیا. اور وہ جو برانڈ نیم ہے, وہ برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا, اسی کے اوپر اس کے شواہد آ رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, اور دعا کریں کہ ہم اس میں اچھے طریقے سے آگے چل سکیں. جی پلیز یار پانی دے. ہمارا جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے 1 by 1 کریں گے, موقع ملے گا. یہاں سے پہلے راجی بھائی نے کر لیا تھا, میں نے ان سے مائک چھین لیا. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, 1 by 1 السلام علیکم. اچھا, یقینی طور پر سندھ پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ اس کامیابی میں CCD کا پنجاب کا وہ دعویٰ غلط ثابت کر دکھایا, جن کا کہنا تھا کہ ایران منشیات استعمال کرنے والا تو مل سکتا ہے لیکن فروغ کرنے والا نہیں, جبکہ کئی سالوں تک وہاں اتنی بڑی لیبارٹری بنی تھی اور وہاں سے پورے پاکستان میں ترسیل ہوتی تھی. تو یہ بہرحال کامیابی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس اگر کچھ نام ایسا ہے, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو 4 آپ نے کہا نام BCL میں ڈالے جا رہے ہیں, تو کیا اس کے اندر کسی پارلیمنٹیرین اور اس کی اہلیہ کا نام بھی ہے, یا کوئی جو کچھ نام ہے اس کے اندر ان کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ نہیں جی, ایسے نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے حوالے سے ان میں انوالو ہیں. ابھی دیکھیں جو اس کے کانٹیکٹس ہیں یہ بہت ارلی سٹیج ہے, کچھ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے, لیکن ہم ان کی صرف یہ کہہ دینا کسی کا نام, مثال کے طور پر اس کی انٹیروگیشن میں کسی کا نام آ گیا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اکیوز ہو گیا. دیکھیں ہمیں ویریفائی کرنے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو نام دے رہی ہے کچھ کے چھپا رہی ہے, کچھ کو جان بوجھ کے نام دے رہی ہے, تو یہ ہاف کوکڈ, میں یہ کہوں گا کہ ہاف کوکڈ انفارمیشن ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جو بھی اس میں انوالو لوگ ہوں گے وہ ضرور ان کو ہم ایکسپوز کریں گے, لیکن ذمہ داری کے ساتھ ایکسپوز کریں گے. جیسے میں نے پہلے اپنا اصول ہم نے بتایا, جو ہم نے ٹیم نے, ہمیں آئی صاحب کی ڈائریکشن ہے, ہمیں گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے, گورنمنٹ ہمیں پوری طرح سے اس پوری ڈرائیو میں ہمیں کر رہی ہے, اور اس کیس کے حوالے سے بھی ہم ہدایات لے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو وکٹم ہے وہ وکٹم ہے, جو اس میں وہ ہے وہ کر رہا ہے. ہم کسی کی کردار کشی دیکھیں نہیں کرنا چاہیں گے, ہم ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ہم اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے. دس از اے ویری سیریس تھنگ اینڈ وی آر ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. یہ بتائیے گا کہ عام طور پر کسی ایکیوز کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے تو انویسٹیگیشن پولیس جو ہے اس کو کورٹ میں پروسیڈ کرتی ہے. اس کیس میں ایسا ہوا کہ SHO کورٹ آپریشن پولیس سے جا کر کے کورٹ میں پروٹوکول فراہم کرتے ہیں, جس پر آروپی کی طرف سے ایکشن لیا گیا. 3 جونیئر افسران جو ہیں وہ معطل کیے گئے.
उनमें कोई सीनियर अफसरान के बारे में नाम बार बार सामने आता है कि किसी सीनियर अफसरान बाला के हुक्म पर ऐसा किया, क्या अभी तक वो अफसरान बाला के नाम जो है वो आइडेंटिफाई हो सके हैं, और जो सीनियर अफसरान जो कह सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कब देखने में आएंगी? जैसे मैंने बताया कि जी इरफान बलोच साहब हैं, वो इसको हमने उनको हेड बनाया है, तो वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि इसके अंदर है, लेकिन इब्तदाई बात होगी। मैं आपको तब बात करूंगा कि जब मैं उस इंक्वायरी में भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें है, और जो कोई भी होगा, देखें चाहे सीनियर है चाहे जूनियर है, कोई स्पेयर नहीं होगा जी। लेकिन हम देखें बिल्कुल एविडेंस बेस्ड बात करेंगे, और हर किसी को फेयर मौका मिलना चाहिए, सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पे नहीं, पूरे उसकी बुनियाद पे। और दूसरी बात एक और है, देखें पुलिस का काम ऐसा है कि हमारे जूनियर बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल पे जब अच्छा काम करते हैं उसका हम क्रेडिट ले रहे होते हैं, देखें सब ले रहे होते हैं। जब वो बुरा काम करते हैं तो उसकी भी ज़िम्मेदारी हमें होती है, लेकिन प्रोफेशनली उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये काम ऐसा है कि अगर वहाँ किसी ने नीचे भी गलती की तो उस हवाले से, लेकिन जो ज़िम्मेदारी है वो उस हिसाब से उसका तयन होना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, ये आपने कहा कि केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या ये उसको इम्पोर्टेंट नहीं था जब इसे शायाना शान तरीके से कोर्ट में पेश किया गया, उस टाइम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी? फिर दूसरी चीज़ इसमें एक ये भी है कि जिस वीडियोज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक घर की वीडियो दिखाई गई और पुलिस ने बड़ी इम्पोर्टेंस के साथ वहाँ से उसको रिकवर किया, वो वीडियोज़ खुद मुँह बोलता सबूत हैं कि जिस तरीके से पिक्की का वहाँ अंदाज था, ज़राए तो ये भी बताते हैं कि इसे यहाँ से गिरफ्तार ही नहीं किया गया, इवन इसे कराची से ही नहीं गिरफ्तार किया गया और लाहौर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद यहाँ पेश किया गया। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? मैं बिल्कुल नेगेट करता हूँ जी आपकी बात को, वहीं से गिरफ़्तार हुई है, और उसका जो वीडियो वाली बात है ना जी, देखिए इस लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उसकी वीडियोग्राफी होनी है। अब देखिए वीडियोग्राफी आप वो सिर्फ इस हद तक है, वो ये नहीं है कि जी कोई लाइव कवरेज हो रही है, वो इस हद तक